بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس کو حدیث میں عتق من نیران کا کہا گیا ہے، کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ امت مسلمہ میں وہ خوش نصیب ترین طبقہ اپنی بھی جہنم سے خلاصی کروا رہا ہے اور اپنے مرحومین کی بھی خلاصی کروا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مقصد کا نچوڑ ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد جہاں تقویٰ بیان کیا جاتا ہے، اصلاح نفس بیان کی جاتی ہے، وہی میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ جو آخری عشرہ ہے یہ محب و محبوب کی صلح کے دن ہے، محب و محبوب کی تعلق کے ایام ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے یہ عاشقانہ مذہب ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
محبت جو ہوا کرتی ہے اس کے اندر لطف جب آیا کرتا ہے جب وہ جانب سے ہو. آج انسان پریشان کیوں ہے؟ اللہ کی ذات محبت کر رہی ہے، اظہار محبت کر رہی ہے، دوسری جانب سے محبت کے مواقع فراہم کر رہی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ انسان محبت کا جواب نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے ہمارا پولیس ایسا حال اور ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ انسان میری طرف متوجہ ہو جائے. اور اس میں سے جو اعلیٰ ماحول ہوتا ہے وہ رمضان مبارک کا ماحول ہے، پھر رمضان میں سے آخری عشرے کا ماحول ہے. محبت کیسے کہ انسان اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے. کب جوڑتا ہے؟ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس نے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا. اب انسان کا اللہ سے تعلق ہو گیا. اب انسان ایک تعلق قائم کر لے، تعلق قائم کرنے کے بعد رابطہ نہ رکھے تو اس تعلق کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جو انسان نے اظہار محبت کیا، اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار کیا کہ میں آپ سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس تعلق کو مضبوط رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے تمہیں بار بار میرے پاس آنا پڑے گا. جب میں بلاؤں گا تم نے میرے پاس آنا ہے. انسان نے کہا آمنا صدقنا. انسان نے اس بات کو مان لیا. اب اللہ رب العزت 5 وقت اپنے بندے کو بلاتے ہیں. اگر بنائی لینی ہے تو آ جا، خیر کا تعلق ہے تو آ جا، رحمت کا تعلق ہے تو آ جا. 5 وقت اللہ کا مرادی ندا کرتا ہے. اور جس نے اللہ سے سچا تعلق جوڑا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو وہ جیسے ہی اللہ کے منادی کی ندا سنتا ہے وہ دوڑ کر آتا ہے، تو سارے کام چھوڑ دیتا ہے. تو جس سے میں نے اپنا تعلق بنانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے بلا رہا ہے، میں اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں جانوں گا وہ اپنے دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑتا آتا ہے. سارا یہ معاملہ چلتا ہے. جب بلاتا ہے اللہ یہ فون آتا ہے، جب بلاتا رہا آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے بلانے کی اس کو اتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، جو اللہ سے سچا تعلق اور محبت قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے صحت کا بھی خیال نہیں کرتا، موسم کا بھی خیال نہیں کرتا، اپنی نیند کا بھی خیال نہیں کرتا. نیند آئی ہوئی ہے، سخت سردی ہے، بستر مکمل گرم ہے، انسانی جسم کے ٹیمپریچر کے مطابق بستر ہوا ہے، بڑا لطف آ رہا نیند کے اندر. اللہ اس وقت امتحان لیتا ہے کہ اس سے تعلق پکا رکھنا چاہتا ہے، اس سے برام کی تعلق ہے. مرادی کو کہہ دیتا ہے کہ بھلائی کی طرف آ جا، خیر کی طرف آ جا، رحمت کی طرف آ جا. یہ جو تو سو رہا ہے یہ سونا تیرے لیے خیر نہیں ہے، یہ رحمت میرا بلاوا تیرے لیے خیر ہے. جیسے یہ اس کو سنتا ہے جو اللہ سے سچا تعلق رکھتا ہے وہ فوراً اس کو بھول وہ بستر کی راحت محسوس نہیں ہوتی. تو کہتا بس اب اللہ نے بلایا تو وہ پھر گرم بستر کو چھوڑتا ہے، پانی اس کو ٹھنڈا وقت ملتا ہے وہ نہیں پرواہ کرتا، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے. راستے میں سخت سردی ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کے دربار کے اندر. اللہ دکھاتا ہے شیطان کو دیکھ کہ تو میرے بندے کو بتایا گا، تو کیا سمجھتا تھا کہ تیری چالیں اتنی مضبوط ہے؟ تیری چالیں تو مکڑی کی جالا تھی، کچھ بگاڑ سکا اس کا. دیکھ جب بلاتا ہوں یہ دوڑ کر آتا ہے، یہ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا، اسے چلا نہیں جاتا، یہ دوسروں کے سہارے سے آتا ہے، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ بیٹھ کر میرا حکم پورا کرتا ہے، اسے بیٹھا نہیں جاتا، یہ لیٹ کر میرا حکم پورا کرتا ہے، یہ پانی نہیں استعمال کر سکتا، یہ تیمم کر کے میرے حکم کو پورا کرتا ہے. تو اس کو بتائے گا تو اس کو مجھ سے دور کرے گا. تیری اوقات
تو اللہ رب العزت اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں اور شیطان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھ مجھ سے سچی محبت کرنے والوں کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے یہ دنیا کے اندر فساد پھیلا ہوگا, ایک یہ فساد پھیلا رہا ہے کہ میری محبت میں مرا جا رہا ہے, نہ اس کو بھوک کی پرواہ, نہ پیاس کی پرواہ, نہ موسم کی پرواہ, نہ صحت کی پرواہ, نہ اپنے کسی آرام کی پرواہ. اگر پرواہ ہے تو یہ بھی بات کی ہے کہ محبوب کی حکم عمومی نہ ہو جائے, صرف اس بات کی پرواہ ہے. پھر اللہ انسان کو مزید آزماتا ہے, آزماتا کس لیے دکھاتا ہے. اللہ کا سال گزر گیا ہے, یہ جتنے انعامات تمہاری شادی ساری میری ہے, تو اس بات کا پتہ ہے, تو اس بات کو جان چکا تھا کہ میں انما آرام کی شیء قدیر ہوں. یہ اس بات کا پتہ لگ گیا تھا, اس وجہ سے تو نے مجھ سے تعلق قائم کیا نا, اب تو اس بات کو بھی جانتا ہے کہ مال میرا دیا ہوا ہے. اب جب پاس اتنا مال ہے میں سارا خرچ کرنے کو نہیں کہتا, صرف 2.5% میرا مال خرچ کرو. خرچ بھی کہاں کر رہا ہے, اپنے متعلقین, اپنے تعلق والے, اپنے اعزاء اقربا ہمسایہ قریبی, ان پر تو نے اپنے اس مال کو خرچ کرنا ہے, کرنا میرے نام پر ہے, اللہ کا حکم ہے. پھر آدمی اپنے سارے مال کا حساب لگاتا ہے, جتنا مال ان کے پاس پڑا ہے, اور مضبوط ایمان کی اور رکھنے والے ایمان کی نشانی کیا ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میری زکات 10,000 میں بن رہی ہے, وہ کہتا ہے 10 نہیں میں 12 نکالوں گا, کہیں کبھی بیشی کو چیز بھول لگ گیا. تراز نہیں رکھتا بلکہ جھکتا اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے, اور بڑے اخلاص کے ساتھ جستجو کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے کہ دینے والا جس کو میں دے رہا ہوں یہ حقیقی طور پر مستحق بھی ہے, مستحق نہیں ہے, کہ اللہ کا حکم بیائی نہیں پورا ہو جائے. اللہ کہتا ہے دیکھو دنیا مال کے پیچھے مری جا رہی ہے, ساری دنیا کو کفر مال کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور یہ میرا ایمان والا بندہ ہے, تھوڑے سے پیسے تھے اس کے پاس, اسی سے زکات نکلی, میں نے کہا باہر خرچ کر, اس نے اس میں سے بھی نکال کر باہر خرچ کر دیا. تعلق اور مضبوط ہوا, محبت اور بڑھی. یہ محبت کا ایک اصول ہے, اور محبت بڑھی. اب یہ محبت اتنی آ گئی کہ دنیا کے اندر انسان مال اور اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ نے مال کی قربانی مانگی, سب فوراً دے دی. اللہ سے تعلق تو اس نے مضبوط کیا ہوا ہے, جب اللہ بلاتا ہے یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس پر مزید امتحان ڈالا, کیا کہ بے کام کرنا ہے 1 مہینے تک, ایک چاند سے دوسرے چاند تک, جس وقت میں کہوں کھانا ہے اس وقت کھانا ہے, جس وقت میں کہوں پینا ہے اس وقت پینا ہے. جب میں کھانے پینے سے روکوں, جس وقت میں روکوں اس وقت تم نے رک جانا ہے, نہیں کھانا پینا. اب کیونکہ محبت اس وقت عروج پر پہنچ رہی ہے, محبت ترقی کر رہی ہے, ترقی کے منازل طے کر رہی ہے, تب اس محبت کے اندر کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی. اب اللہ کی محبت کے اندر, اللہ کے تعلق کے اندر میرا اللہ سے مضبوط تعلق ہو جائے, اس نے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کی, پیاس کی پرواہ نہیں کی. پیاس ایسی کہ سب ہر خشک ہو رہا ہے, کانٹا ہو رہا ہے, پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے, لیکن اللہ کی محبت کے اندر, اللہ کی مستی کے اندر مست ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے, میں اللہ کے اس حکم کو پورا کروں گا. میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے, میں نے اپنی محبت کو راضی کرنا ہے. محبت کو راضی کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے. 1 دن گزرتا ہے, 2 دن گزرتے ہیں, 3 دن گزرتے ہیں, ہفتہ گزرتا ہے, 10 دن, 15 دن, 20 دن گزرے ہیں. 20 دن گزر گئے, 20 دن میں کوئی ایسا وقت نہیں. اللہ کا سورج غروب ہو گیا, کھا لے, فوراً کھانا شروع کر دیتا ہے. اللہ کا تمہیں صبح شام کو نہیں کھانا پینا چھوڑ دے, فوراً چھوڑ دیتا ہے. کبھی درمیان میں اللہ آزماتا ہے کہ اس پر نیند کو غالب کر دیتا ہے.
آپ کھولتے ہو تو روز صبح شام کھول چکی ہو. آپ کہتا کہ بھوک کو برداشت کر لوں گا, پیاس کو برداشت کر لوں گا, اللہ کے حکم کو توڑنا برداشت نہیں کروں گا, میں کر رہا کھائے بھی اللہ کے حکم کو پورا کروں گا. جب اللہ کی محبت دیکھتے ہیں لیکن یار مجھ سے اتنی محبت, تو پھر اللہ رب العزت اس کا قرب ادا کرتے ہیں. ہمیں اللہ کے قرب کے اندر آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں آج تو بھی آ جا, آج میرے در پر آ کر بیٹھ جا. پھر اللہ کے در پر آ کر بیٹھتا ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں. کہ اللہ کے در پر آ کر جو بیٹھا, اللہ فرماتے ہیں آج ابھی اللہ کی محبت کو سمیٹ رہا ہے. اللہ کی محبت کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ گھر کا کھانا, گھر کا پینا, گھر کی رہائش, گھر کے آرام, گھر کی سہولیات ساری چھوڑ کر اللہ کے در پر پڑا, بغیر ضرورت شدیدہ کے گھر اللہ کے گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے. کہ اللہ تیرے در پر آ گیا ہوں, اب تیرے در پر پڑا ہوں, تجھے بنا کر ہی نکلوں گا, تیرا مثال لے کر ہی نکلوں گا. اور اس کے لیے اس نے دن رات ایک کیا ہوا ہے, دن رات ایک کیا ہوا ہے. اور ہمارے کتنے محترفین ہیں, ان سے اگر اعتکاف کے فضائل پوچھو انہیں نہیں معلوم کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے, اہمیت کیا ہے. لیکن اللہ کی محبت کے اندر ڈٹے ہوئے کہ ساری رات اللہ کے ساتھ مناجات کے اندر اللہ کی کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں, کبھی نوافل پڑھ کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں, کبھی صلاۃ تسبیح پڑھ کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں, کبھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو, اپنی غلطیوں کو پیش کر کے اس سے معافی مانگ کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ اللہ تیری محبت میں تو نے ہمیں بلایا, تیری محبت میں تیرے در پر آ گئے. اللہ کی محبت کا اللہ در پر پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی لذت, قرب کی چاشنی میں عطا کرتے ہیں. یہ پر نماز میں ہوتے ہیں لیکن انہیں لطف آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نماز جو منافقین پر بھاری ہے, یہ اس نماز کے اندر لطف حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ سبحان اللہ کا کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کے منہ کے اندر مٹھاس ہو رہی ہے, دل کو یہ ایسے ٹھنڈک پہنچا رہے ہوتے ہیں, کہ دل کو ایسے ٹھنڈک مل رہی ہوتی ہے جیسے سخت گرمی کے روزے کے اندر انسان پانی پیتا ہے اور اس کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. جب سبحان اللہ کو پڑھ رہا ہے اس کو ایسے ٹھنڈک مل رہی ہوتی ہے. جب اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں, ہوتی شرمندگی ہے لیکن دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت سے محبت کا ایک منزل ہے جس کو یہ 10 دنوں کے اندر طے کرتا ہے. جب یہ منزل طے ہو جاتی ہے, طے ہونے کے بعد پھر بچتی ہے ملاقات. ایک محبت کے اندر دیوانہ ہوا ہے اور محبت آخر کے اندر دیدار کا تقاضا کرتی ہے. تڑپاتی ہے انسان کو کہ کسی طرح مجھے دیدار ہو جائے, میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں. کہ تصور کے اندر کبھی اللہ کی ذات کا کس طرح سے تصور کر رہا ہوتا ہے, کبھی اللہ کو کیسے بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, کبھی اللہ کو کیسے بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جب یہ محبت اس مقام پر آ کر کھڑی ہوتی ہے تو پھر دیدار کی تعلیم ہوتی ہے کہ میں نے اب اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہے. اب اس دیدار کے لیے اللہ رب العزت دنیا کی آنکھیں نہیں دی. فرمایا لا تدرکوا الابصار وهو يدرك الابصار, کہ تم دنیا کی آنکھ سے اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکتے. ہاں اس کے تجلیات کے مراکز کو دیکھ سکتے ہو, جو اس کے تجلیات کے مقام ہے جہاں پر سے رحمت اتر کر ساری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے, اس رحمت کے مرکز کو تم دیکھ سکتے ہو. تو سب سے بڑی رحمت جس مقام پر آرام فرمایا, تم وہاں جا کر اپنی اس محبت کو قلبی راحت پہنچا سکتے ہو. تو پھر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اب تو نے مجھ سے محبت کی ہے اور محبت کر کے تو اس مقام پر آیا ہے, اب تو نے کرنا کیا ہے, آنا بھی تمہیں عاشقوں کی طرح ہے. کہ عاشق جب اپنے محبوبہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتا ہے, اور جو سچا عاشق ہوا کرتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کھایا ہوا ہے, میں نے کیا پہنا ہوا, میں نے کیا کیا ہوا, اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے.
بس طلب اور شوق ایک ہی ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے میں جا کر دیدار کر لوں. بڑا 2 کپڑوں میں آنا ہے، بڑا گندا لباس، بڑا گندا بال، نہ تو تم نے سرما لگانا ہے، نہ تم نے کوئی خوشبو لگانی ہے، نہ چک سے تم نے کوئی جوتا پہننا ہے. بس پہنچنا ہے. اس در پر جب تم پہنچو گے میری محبت کے کمال کو تم حاصل کر لو گے. اور جب اس جذب اور اس شوق کے ساتھ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے، محبت کے یہ سارے مراحل طے کر کے کہ اس مقام پر پہنچا ہے، تو حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان دیوانہ وار جب بیت اللہ کا چکر لگا رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کی زبان پر ہوا کرتی ہیں. کبھی سبق ابر اور سائی پر ہوتا ہے، کبھی جب رحمت پر ہوتا ہے، کبھی بنا میں ہوتا ہے، کبھی مزدلفہ میں ہوتا ہے، اٹھا تکلیف رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ لذت اس کو ایسے محسوس ہوتی ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے 8 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن جاتے ہوئے جب طواف ودا کر رہا ہوتا ہے اور بیت اللہ کا دعا کیا کر رہا ہوتا ہے، بے اختیار آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دعا صرف ایک دعا کرتے ہیں. نہیں کہتا کہ اللہ مجھے دنیا میں مالدار کر دینا، نہیں کہتا قرآن کو صحت دے دینا، قرآن کے ساتھ یہ کر دینا، میرے ساتھ یہ کر دینا. ایک ہی زبان پر دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس در پر دوبارہ بلا، یا اللہ مجھے اس در پر دوبارہ بلانا. یا اللہ آخری دیدار جب بھی قرآن خزرہ کا دیدار ہو، قوم بیت اللہ کا آخری دیدار ہو، زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ دکھانا زندگی کے اندر، کہ اللہ مجھے دوبارہ اس در پر بلانا. تو یہ محبت کا کمال ہوا کرتا ہے. تو یہ آخری عشرہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی محبت کی ترقی کی ایک منزل ہے. تو اس منزل کو جو پائے گا وہ انشاءاللہ العزیز اگلی منزل کی طرف خود بخود کھینچا چلا جائے گا. اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب بنائیں گے. پھر اس سے آخری عشرے کے اندر جو خاص اہم چیز کیا ہے، جو خاص اہم چیز لیلۃ القدر ہے. اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے. یہ اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کا حکم دیا. صحابہ کرام لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے. پہلا عشرہ ہوا، دوسرا عشرہ ہوا، تیسرا عشرہ شروع ہوا، تلاش کرنا شروع کی. تیسرے عشرے کے اندر اس لیلۃ القدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پا لیا. اور لیلۃ القدر ملی کیوں، کس وجہ سے عطا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف مطلب واقعات سنائے کہ کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی 2000 سال، کسی کی کتنی، کسی کی کتنی، کسی کی کتنی. جب یہ فضائل سنائے صحابہ کرام بڑے غمگین ہوئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ یہ کیا معاملہ، ہماری عمر تو 60 سال، 70 سال، 80 سال، ان کے 1000 سال. انہوں نے تو کتنی باتیں کی ہوگی، کتنی باتیں کی. کچھ جنت میں وہ تو کہاں پہنچ جائیں گے، ہم تو اس مقام تک پہنچ ہی نہ سکے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ حسرت دیکھی، اللہ رب العزت نے جب اس حسرت کو اپنے صحابہ کے دل کے اندر دیکھا تو اللہ رب العزت نے یہ سورۃ القدر نازل فرمائی. فرمایا کہ ہم آپ کو لیلۃ القدر دے رہے ہیں. اور لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کا حساب لگائیں تو 88 سال 4 ماہ بنتے ہیں. 88 سال 4 ماہ. بلوغ کے 15 سال نکال کر 60 سال عمل کو کرتے ہیں تو 45 سال بنتے ہیں. 45 سال کے اندر جو ہر دفعہ لیلۃ القدر کو پا رہا ہے تو وہ جن کو 1000 سال 2000 سال عمریں ملی تھی اس نے ان کو کہاں پر پہنچا دیا. اور ایک اور حدیث میں آج سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدارسۃ العلم، کہ رمضان مبارک کے اندر علم کا مذاکرہ کرنا، جیسا کہ مدرسین اللہ بیٹھ کر مسائل کو آپس میں تکرار کرتے ہیں، دینی مسائل سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی تجوید درست کرتے ہیں، اپنے احکام کو درست کرتے ہیں.
کہ دین کا سیکھنا اور سکھانا فرمایا کہ ان راتوں کے اندر رمضان مبارک کے اندر دین کا سیکھنا اور سکھانا ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر میں حجر اسود کے پاس قیام کرنا. لیلۃ القدر میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں قیام کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اب ہم ذرا اس لیلۃ القدر کو ہم لیں 88 لاکھ سال کو کی عبادات کو ہم لے کر چلتے ہیں. اس طرف حرم کے اندر لے کر جاتے ہیں. حرم میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. ہم 88 لاکھ کو ہم ذرا اس کے ساتھ ملائیں, حرم کی عبادت کے ساتھ ملائیں, تو یہ بات کہاں پر جائے گی؟ میگا کمپیوٹر ختم ہو جائے گے, ان کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی. پھر اس سے بڑھ کر اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہی معاملہ رمضان مبارک کے اندر ہو رہا ہے. اب رمضان مبارک کے اندر اگر 88 لاکھ کو ہم نے 1 لاکھ کے ساتھ ضرب دیا تھا, اب اس 1 لاکھ کو ہم نے پھر 70 کے ساتھ ضرب دینا ہے, اس لیے کہ ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے. وہ عبادات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اور اتنی نوازشیں کب ہوا کرتی ہیں. اتنی نوازشیں تب ہوتی ہیں جب محبت صادق اور محبت کامل ہوا کرتی ہے. تو ذات ہم سے سچی محبت اور کامل محبت کر کے ہم سے کامل محبت کی طالب ہے, اس لیے ہم پر ہار بڑی پریشانیاں بھیجتی ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے. اپنے قریب کرنے کے لیے وہ انسان پر آزمائشیں, مسلمان پر آزمائشیں بھیجتا ہے. پھر اسی روایت کے اندر آگے کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دکھلا دی گئی کہ رمضان مبارک کی فلاں رات میں لیلۃ القدر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا, کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کائنات کے اندر انسانیت سے, انسان سے کوئی محبت کرنے والا ہے, ایمان والے سے, مسلمان سے کوئی محبت کرنے والا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور محبت کرنے والے کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی اچھی بات اپنے محب کی, محبوب کی کے لیے کوئی خیر کی بات, کوئی بھلائی کی بات اسے پتہ لگتی ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ خوشی کی بات سب سے پہلے میں جا کر خبر دوں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے میں خبر دوں اس کو جا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیلۃ القدر کا بتلایا گیا کہ رمضان کی فلاں رات کو لیلۃ القدر کی رات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اندر اعتکاف کو چھوڑ کر صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے دوڑے. اپنے اعتکاف والے خیمے سے نکل کر بتلانے کے لیے دوڑے کہ میں جا کر بتلاؤں صحابہ کرام کو کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے, اس رات کو تم عبادت کر لو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا. لیکن 2 صحابہ کرام کے کسی بات پر آپس میں نزاع ہوا تھا. اس جھگڑے کی نحوست سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا تعین بجوا دیا. اس کے اندر اور بھی حکمتیں ہیں, 2 حکمتیں جو صاف عقل کو لگتی ہیں, جو عقل کے اندر خود بخود آتی ہیں. ایک حکمت تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر بلوائی. کیوں بلوا دی؟ اس لیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے. کہ اسے بتلا دیا, تعلیم کر دیا کہ تم 21 سے لے کر 29 تک تم تلاش کرنا, کوشش کرنا. اگر تم نے 21 سے 29 تک 4 راتوں کے اندر عبادت کر لی تو لازمی تم نے لیلۃ القدر کو پا لیا, کیونکہ 5 راتوں کے اندر آنا ہے. اس لیے کوئی 27 کا تعلیم کرے, کوئی 25 کا, کوئی 23 کا نہیں, اسی مخصوص علامات بتلائی گئی ہے. لیکن کوئی آخری اصل کی 5 راتوں کے اندر عبادت کر لیتا ہے, اللہ رب العزت اسے لیلۃ القدر کا ثواب ضرور اس کو عطا کرتے ہیں. اسے ضرور لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. اگر اللہ رب العزت تعلیم کر دیتے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتا کیا کہ باقی ساری راتیں اس درجے کی عبادت نہ ہو سکتی, اور سارے کے ساتھ لوگ صرف اسی لیلۃ القدر کی رات کو مخصوص کر کے صرف اسی میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں. تو اللہ نے بلوا دیا تاکہ میری امت, میں جس امت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے, زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے میرے قرب کو حاصل کر لے. دوسرا ایک ہم نے اہم سبق دیا ہے. دوسرا سبق کیا دیا
کہ وہ ذات جس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب جبرائیل امین میرے پاس وحی لے کر آتا ہے تو میں اس کو بار بار زبان سے پڑھوں، اس کو میں اچھی طرح یاد کروں تاکہ کوئی لفظ مجھ سے ہر نہ جائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر حکم دے دیا محرک بھی لسانک لتعجل بہ، کیا ہم اپنی زبان کو حرکت نہ دیں؟ ہم آپ پر قرآن بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو یاد رکھوائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ہر چیز سے کامل اکمل مکمل پیدا کیا. ذہن کے اندر رب العزت نے کامل اکمل دیا، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ دو آدمیوں کے مزاج کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر بلوا دی. تو یہ دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑنا، خواہ وہ کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے ہو، خواہ وہ کسی دوسرے معاملے کی وجہ سے ہو، وہ ان کی اپنے ذات کے لیے اور ان کے متعلقین کے لیے اتنا خطرے کا باعث ہے. اتنی بڑی خیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلوا دیا گیا اور اس کی وجہ بھی بیان کروا دی گئی کہ یہ جو دو جھگڑ رہے تھے، ان دو کے جھگڑنے کی وجہ سے میں تمہیں بتلانے کے لیے اپنا اہتمام چھوڑ کر فوراً نکلا تھا، لیکن ان دو کے جھگڑنے کی وجہ سے میں نے اور اللہ رب العزت نے مجھ سے بلوا دی. تو جو ذرا ذرا سی بات پر، دنیا کے ذرا سے معاملے کی بنیاد پر کوئی مزاج کا سخت ہے، کوئی مزاج کا نرم ہے، کہ سخت مزاج آدمی نے سخت لہجے میں کوئی بات کرتی، اس بات پر اسے تعلق کو توڑ دیتے ہیں. گھر میں بھائی بھائی آپس میں ذرا سی بات پر تعلق کو ختم کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے معاملے کی بنیاد پر اتنی بڑی بڑی لڑائیاں لڑ لیتے ہیں، تھانے کچہریوں میں لاکھوں روپے جا کر خرچ کر لیتے ہیں. تو ہم خود سوچ لیں کہ ان لڑائیوں کی نحوست ہم پر کس انداز کے اندر اثر انداز ہوگی، ہم خود اس بات کو اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر خیال آئے، تو ہم سب سے پہلے جو ہمیں بنیادی کام کرنا پڑے گا، اپنے دلوں کو دوسرے کے بغض سے صاف کرنا پڑے گا، دوسرے کے کینے سے صاف کرنا پڑے گا. یہ بنیادی چیز ہے. اور اس سے بڑھ کر کہ اگر ہم کسی بات پر روٹے ہوئے ہیں، کسی بات پر ہم نے کسی سے جھگڑا کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں امام مالک بخشش طلب کرتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن چند افراد ایسے ہیں، چند لوگ ایسے موجود ہیں کہ ان کی پھر بھی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے ایک جو سب سے اہم ہے وہ قاطع الرحم ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو دوسرے کے تعلق کو توڑنے والا ہے. تو یہ اتنا خطرناک عمل ہے، اتنا خطرناک عمل ہے. دنیا کے اندر انسان جتنی مرضی باتیں کر لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنے مرضی عمرہ کر لے، جتنے مرضی حج کر لے، جتنے قرآن کریم کی تلاوتیں کر لے، جتنا صدقہ و خیرات کر لے، اگر کسی ایمان والے کا بغض اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہے تو وہ رمضان مبارک کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، لیلۃ الجائزہ کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا. اس کی ایک مثال، صرف ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دی کہ مجھے صرف لیلۃ القدر جو بلوائی گئی ہے وہ قطع رحمی کی بنیاد پر، جھگڑے اور نزاع کی بنیاد پر بلوا دی گئی ہے. تو ہم اپنے مزاج کو، اپنے رویے کو دیکھ لیں، اپنے اعلیٰ کی خاطر، اپنے قلبی تسکین کی خاطر، صرف اپنے چاہت کی خاطر، چاہت بھلے وہ ناجائز کیوں نہ ہو، اس کی خاطر ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کبھی ہم سیاست کی بنیاد پر آپس میں تعلق توڑے ہوئے ہیں، کبھی ہم فرقے کی بنیاد پر تعلق توڑے ہوئے ہیں، کبھی ہم خاندان کی بنیاد پر تعلق توڑے ہوئے ہیں، کبھی نسب کی بنیاد پر تعلق توڑے ہوئے ہیں. ذرا سی بات پر ہم نے ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کیا ہوا ہے. یہ اس کا فلاں جماعت کے ساتھ تعلق ہے، اس کا فلاں جماعت کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا سے نہیں بنتا. اس کی کاٹ کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اس کے بارے میں سچ کو کرانا پڑے، اس کے کسی سچے آپ کو کرانا پڑے کرائیں گے، اس کے بارے میں وہ جھوٹے آپ کو کرانا پڑے کرائیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹتے.
جس وقت ہم اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا دل کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ اپنے دل کو رکھیں, لیکن اس کی بنیاد پر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے. دوسرا مسلمان کو تکلیف دے رہا اس کو یہ بات دعوت کروایا, سمجھائے کہ دیکھو بھائی ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے, لیکن آپ کے ساتھ بھی تو ایک تعلق ہے, ہم اس کی بنیاد پر آپ سے تعلق کیوں ختم کریں, آپ اس کی بنیاد پر مجھ سے تعلق کس بات پر ختم کرتے ہو. اس طرح دوسرے بھی ہمارے مسئلے معاملات ہیں. اب تو اللہ کے بہت سارے معاملات تبدیل ہو گئے, ورنہ فرقہ والے تھی کہ ہم دیکھ لیں کہ آج سے کچھ عرصے پہلے ہم گزر کر دیکھ لیں کہ کیا معاملے تھے کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سودا دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آج یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہم نے فتوا دینا ہے, ہم نے جنت کی ٹکٹ ہمارے پاس ہے, جہنم کی ٹکٹ ہمارے پاس ہے. ہمارے بڑے نامین سبق پہلے دن جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے, پہلے دن سے لے کر آخر نصیحت تک ایک بات ہمیں سکھائی. ہمیں کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے, دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے. یہ بات ہمیں سکھائی گا. اس اصول پر تم کاربند رہو گے, کبھی تمہارا کسی کو جھگڑا نہیں ہوگا. اور آج افسوس اسی بات پر ہے کہ آج کافر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اس کے ساتھ لین دین بھی ہے, اس کے ساتھ قلبی تعلق بھی ہے, مسلمان سے قلبی تعلق نہیں ہے. یہ صرف کس بنیاد پر کہ اس کی سوچ کے ساتھ نہیں ملتی, خواہ وہ مذہبی ہے خواہ وہ سیاسی ہے. اب اس ساری چیزوں سے اگر ہم نکلیں گے, نکلنے کے بعد پھر کہیں جا کر ہم کسی مقام پر جا کر کھڑے ہوں گے. اور اس جھگڑے کی نوسط تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں. اب اس کی نوسط تو بالکل جیسے سورج نکلا ہوا ہے نا, ایک اندھا بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ سورج نکلا ہوا نہیں ہے. وہ کہے گا سورج نکلا ہوا ہے, روشنی ہے, میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں. ان جھگڑوں کے نوسط کو اس وقت ہم سارے اسی طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے حکمران جھگڑ رہے, ہمارا عام کیا ہے. یہ جب رمضان کو چینی لے رہے تھے 90 روپے کلو, ہم لے رہے ہیں 140 روپے کلو. یہ کیا ہے, اسی چیز کے نوسط ہے. رمضان سے پہلے کھجور لے رہے تھے 340 روپے کلو, اب لے رہے ہیں 800 روپے کلو. اسی چیز کے نوسط ہے. یہ کیا ہے, یہ ان کے بس کی بات تھوڑی ہے کہ یہ چیز مہنگی کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, یہ فلانے کرتے ہیں, فلانے کرتے ہیں. ان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم زرعی ملک ہو کر گندم کے معاملے میں خود کفیل ہو کر 4200 روپے کی گندم مشکل سے مل رہی ہے. یہ کیا ہے, یہ صرف ہمارے دلوں میں جو بغض ایک دوسرے کے خلاف پڑے ہوئے ہیں, یہ اس کا نتیجہ ہے. اور مذہبی بنیاد پر ہے اور سیاسی بنیاد پر. اس لیے ہم اپنے لیڈر سے محبت رکھیں. اللہ نے فطرت رکھی ہے, کسی سے بھی محبت ہو جاتی ہے, لیکن اس کی محبت کے اندر دوسرے کی نفرت اپنے دل کے اندر پیدا نہ کریں. ہم اپنے عقیدے سے محبت رکھیں, اپنے عقیدے سے محبت کی بنیاد پر کسی دوسرے سے نفرت نہ کریں کہ یہ میرے عقیدے سے متفق نہیں ہے, یار مجھے اس سے نفرت ہے. اگر ہم اس اصول پر کاربند ہو گئے تو انشاءاللہ مزید دیکھنا کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. جیسے اس وقت ہمیں ان نفرتوں کی بنیاد پر جو نحوستیں ہمیں اترتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہیں, ہم دل کی آنکھوں سے, ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اللہ کی رحمتوں کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جب ہمارے دل نفرتوں سے پاک ہو گئے. افسوس اسی بات کا, غیر سے نفرت کرنی چاہیے تھی. غیر کی محبت دل کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اپنے کی نفرت دل کے اندر جب پکڑتی چلی جا رہی ہے. بات تو یاد القدر میں تھی, اللہ پولیس نے یہ الفاظ زبان سے کروائے. اللہ کرے یہ حقیقت میرے دل کے اندر اتر جائے, ساری امت مسلموں دل کے اندر اتر جائے, اور پھر ہم ان نحوستوں کو رحمت کے اندر تبدیل ہوتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھائے. اللہ تعالیٰ اس دعا کرامن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.